اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک انفو بائی نبیل ارشد۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں آج جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والے ہیں وہ آئے تو مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے تھے، مگر آپ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عمیر بن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک تکالیف پہنچاتا رہا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں طواف کعبہ اور بتان حرم سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صفوان بن امیہ حتیم کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کرنے لگے اور ان کے ساتھیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھیں اور کلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ عمیر نے کہا، بخدا اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے اس لیے میرا جانا شبہات پیدا نہیں کرے گا کہ قیدیوں کے ورثہ کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے موقع کو غنیمت جانا اور عمیر بن وہب کی طرف ہمتاً متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، تمہارا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا اور تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو صیغہ راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب جب مسجد حرام سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ اس کے سینے میں جل رہی تھی۔ گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پان دو۔ پھر اپنی سواری تیار کی اور سوار ہو کر مشن کی تکمیل کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ عمیر بن وہب نے مدینہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور معرکہ بدر کو یاد کر رہے تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین و انصار نے میدان بدر میں جواں مردی کے جوہر دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا تو گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ تو دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو کہیں یہ دھوکہ نہ دے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے، میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چابک دستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ
وہ قریب ہو گیا اور عرض کی صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی، میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، میری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ نکارا کر دیا ہے، کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے دیا؟ آپ نے فرمایا، عمیر سچ بولو، ایسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اور صفوان بن امیہ حطیم کے پاس بیٹھے لیب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں سے متعلق باتیں کر رہے تھے، پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرض اور اہل و عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھناؤنے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر بن وہب یہ سن کر ششدر رہ گئے اور کہا، صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن کریم کی تعلیم دو اور ان کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمیر بن وہب کے قبول اسلام سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلامی تعلیمات سے مستفید ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر رہے تھے۔ ادھر صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور وہ پر امید تھا کہ کوئی خوشگوار خبر ملے گی۔ جب وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا، قریشیو خوش ہو جاؤ، تمہیں ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو بدر کی سنگینیوں کو بھلا دے گی۔ صفوان بن امیہ کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ بے چینی سرایت کرنے لگی۔ وہ اس قدر مضطرب ہوا جیسا کہ انگاروں پر لیٹا ہو۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہو سکتے چاہے ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا۔ انہوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی زندگی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے خرچ کر دی۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ صفوان، تم ایک دانشمند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جاں فشانی سے اہل مکہ کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔
بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی مرکت پر مسلسل اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔